اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الطور کی آیتیں ہیں۔ سورۃ طور کے اندر 49 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورۃ طور مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو سورت تھی اس کا نام سورۃ الزاریات تھا۔ سورۃ الزاریات کے ابتدا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچا وعدہ ہے، وان الدین لواقع، روز جزا واقع ہو کر رہے گا۔ سورۃ طور کے اندر بھی ابتداءً اللہ تعالیٰ چند چیزوں کی قسمیں کھائیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جواب قسم کے طور پر بیان فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس سورت کا نام سورۃ الطور ہے۔ طور اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے ابتدا ہی کے اندر اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کی قسم کھائی، جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الطور رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ طور سے وہی طور اور وہی پہاڑ مراد ہے جو ارض مدین میں واقع ہے، جسے طور سینا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ طور اور جبل کے اندر مفسرین کرام کچھ فرق کو بیان کرتے ہیں۔ طور کہتے ہیں ایسے پہاڑ کو جس پہاڑ پر درخت ہو، جس پہاڑ میں درخت اگتا ہو، درخت ہو، اس کو طور کہا جاتا ہے، اور جبل اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر کچھ اگتا نہیں ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر جو ہے کچھ درخت وغیرہ ہوں، اور جبل وہ پہاڑ ہے جس پر کچھ بھی نہ ہو، بالکل پتھر ہی پتھر ہوں وہ۔ تو اللہ رب العزت طور پہاڑ کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے جو ہے اس پہاڑ کی عظمت بھی واضح ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے طور پہاڑ جو ہے یہاں پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے طور پہاڑ کی قسم کھائی، اور پھر آگے بیان فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو کشادہ اوراق میں ہے۔ لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کشادہ اوراق میں ہے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ تو لکھی ہوئی کتاب سے مراد مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے نامہ اعمال مراد ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے لوح محفوظ مراد ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید مراد ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے تورات، انجیل وغیرہ کیا ہے، مراد ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں یہاں پر مراد لی جا سکتی ہیں، اور جو ہے یہاں پر جو ہے فرمایا گیا کہ کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے اوراق میں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر
بعض مفسرین نے اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ یہاں پر جو ہے تورات ہے، کیونکہ طور کی قسم کھائی گئی اور طور کے بعد پھر کتاب لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی گئی۔ تو بہرحال مختلف چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں، کسی رائے کا کوئی انکار نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے، تورات بھی مراد ہو سکتا ہے کتاب مستور سے، نامہ اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں، لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر لوح محفوظ کو مراد لیں تو جو ہے اس کے اندر ساری کتابیں آ گئی، ساری چیزیں آ گئی۔ کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جو ہے ازل سے ابد تک جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان ساری چیزوں کو لکھ کر محفوظ کر دیا کہ کیا کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ تو اس سے لوح محفوظ بھی جو ہے مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نامہ اعمال انسان جو عمل کرتا ہے فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اس سے اس چیز کو بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ آگے بیان فرمایا گیا کہ کتاب مستور کے بعد فرمایا کہ فی رق منشور، جو کھلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی، جو کتاب جو ہے کھلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی ہیں۔ رق کہتے ہیں ہرن کی جھلی کو، کہ قدیم زمانے کے اندر، پرانے زمانے کے اندر لوگ جو ہے چمڑوں کے اوپر بھی کیا کرتے تھے؟ لکھا کرتے تھے۔ یعنی چمڑوں کو جو ہے ایسا بنا دیا جاتا تھا کہ اس کے اوپر لکھے تو وہ لکھائی اس پر کیا ہوتی تھی؟ محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو بعض نے جو ہے فی رق منشور کا ترجمہ کیا، جو ہے کشادہ اوراق یعنی کاغذ، رق کا ترجمہ بعض حضرات نے کاغذ بھی کیا کہ وہ چیز جس کے اوپر کچھ لکھا جائے۔ تو جو ہے فرمایا گیا اللہ رب العزت قسم کھائے کہ قسم ہے کوہ طور کی، یعنی طور پہاڑ کی، وہ کتاب مستور فی رق منشور، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ اوراق میں ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور، بیت معمور کیا چیز ہے؟ بعض مفسرین نے بیت معمور سے یہ مراد لیا ہے کہ خانہ کعبہ ہے، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ بیت معمور سے فرشتوں کا کعبہ مراد ہے، فرشتوں کا عبادت خانہ مراد ہے۔ بیت معمور کہاں پر ہے؟ بیت معمور 7ویں آسمان پر ہے۔ جس طرح دنیا کا کعبۃ اللہ ہے، اسی کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھا سیدھ 7ویں آسمان پر جو ہے بیت معمور ہے۔ اس بیت معمور کے اندر جو ہے فرشتے جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور جو ہے اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں۔ تو بیت معمور، معمور کے معنی آباد کرنے کے بھی ہیں۔ تو دنیا کا جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، یہ بھی ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ آباد رہتا ہے۔ اور جو ہے 7ویں آسمان پر جو بیت معمور ہے، وہ بیت معمور بھی ہر وقت کیا رہتا ہے؟ آباد رہتا ہے۔ بیت معمور گویا کہ یہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ روزانہ 70,000 فرشتے جو ہے اس بیت معمور کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کر لیا دوبارہ اس کے اندر عبادت کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہے فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر گئے تو 7ویں آسمان پر بیت معمور کے دیوار سے لگے ہوئے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، اور بیت معمور میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جو دنیا کے اندر انہوں نے جو ہے اللہ کے گھر جو ہے کی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ کو انہوں نے جو ہے اللہ کے گھر کو جو ہے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو وہ شرف بخشا کہ وہ بیت معمور میں ٹیک لگا کر کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے سفر معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ تو بیت معمور سے جو ہے یہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیت معمور کی بھی قسم کھائے، اور آگے بیان فرمایا والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی۔ والسقف المرفوع، قسم ہے بلند چھت کی۔ بلند چھت سے کیا مراد ہے؟ دوسری صورت کے اندر بھی، سورہ انبیاء کے اندر بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو جو ہے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ ہم نے آسمان کو کیا ہے؟ محفوظ چھت بنایا۔ تو اس سے جو ہے آسمان مراد ہے۔
اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے والسقف المرفوع سے مراد کیا ہے؟ آسمان مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنت کی چھت مراد ہے، یا جنت کی چھت اور عرش کی چھت کو جو ہے بعض لوگوں نے عرش کیا مراد لیا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ عرش اس سے مراد ہے، اس کی چھت مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ والسقف المرفوع یعنی بلند چھت کی قسم، اکثر مفسرین اس پر گئے ہیں کہ یہ جو ہے آسمان مراد ہے، جو آسمان کیا ہے؟ اس سے مراد ہے آسمان۔ اور آگے بیان فرمایا گیا والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ اور قرآن مجید کے اندر جو ہے دوسرے مقام پر بھی کہا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، جب سمندر کیا ہے؟ بھڑکا دیا جائے گا۔ تو والبحر المسجور، سمندر کی قسم، مسجور بمعنی بعض لوگوں نے جو ہے مملو کے لیا ہے کہ بھرا ہوا پانی، اور بعض نے جو ہے یہ جوش مارتا ہوا، اور جو ہے اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، جوش مارتا ہوا سمندر۔ والبحر المسجور، قسم ہے اس سمندر کی جو ابلتا ہوا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر خشکی سے زیادہ تری ہے، خشکی سے زیادہ کیا ہے؟ تری ہے۔ انسان خشکی پر، سوکھے پر آباد ہے، مخلوقات بعض جو ہے سوکھے پر آباد ہیں، بہت ساری مخلوقات سمندر کے اندر بھی ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر پانی زیادہ ہے اور جو ہے خشکی، سوکھی جگہ کم ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جتنے سمندر ہیں کل قیامت کے دن ان سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا، ان سمندر کو یعنی اس کو جو ہے آگ بنا دیا جائے گا، ان سمندروں کو جو ہے جہنم کے اندر کیا ہے؟ داخل کر دیا جائے گا، گویا کہ سمندر قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ جہنم بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جو ہے جہنم، حضرت مفسرین کرام نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے سوال کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہنم کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ سمندر کیا ہے؟ جہنم ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ جہنم بنا دیں گے۔ تو بہرحال 5 چیزوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ نمبر 1 کوہ طور کی قسم کھائی، اور جو ہے لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی۔ نمبر 3 بیت معمور کی قسم کھائی۔ نمبر 4 بلند چھت آسمان کی قسم کھائی۔ والبحر المسجور، نمبر 5 جو ہے جوش مارتا ہوا سمندر کی قسم کھائی، ابلتے ہوئے دریا کی قسم کھائی۔ یہ جتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور قسم کھانے والا کون ہے؟ خالق ہے۔ اللہ رب العزت کیا ہے؟ خالق ہیں، لیکن جو ہے خالق ہوتے ہوئے مخلوق کی اللہ رب العزت جو ہے قسم کھائے، یعنی ان چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اور ان کی قسم کھائی۔ جیسا کہ دنیا کے اندر عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے پکا کرنے کے لیے، اور اس چیز کو جو ہے یقینی طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے بعض دفعہ انسان کیا ہے؟ قسم کھا لیتا ہے۔ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر قسم کھا کر اس چیز کو واضح کیے ہیں کہ جو ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہو کر رہے گا۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی، یہ قسم ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما له من دافع، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اس کو جو ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر عام طور پر ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر دنیا کے اندر جو ہے مشکلات آ گیا، پولیس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ آ گیا، اس کے اوپر کیس ہو گیا، اور وہ آدمی کا کوئی دوست ہو جو بڑا پہنچ والا ہے، اور وہ جو ہے اس کو فون کر کے یہ کہہ دے کہ بھائی تمہارا آفیسر سے تعلق ہے، تم ان کو یہ کہہ دو کہ جو ہے میرے ساتھ جو معاملات ہوا ہے یہ رفع دفع ہو جائے، ختم ہو جائے، تو دوستی کی بنیاد پر اس کا جو دوست ہوتا ہے بڑے آفیسر سے جو ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو حالات ہونے والے ہوتے ہیں، جیل کا جو چکر مارنے والے ہوتے ہیں، جیل جانے والے ہوتے ہیں، جو ہے کسی کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے وہ سزا جو ہے ٹل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ کوئی طاقت جو ہے اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا کہ جو ہے اللہ کے عذاب کو جو ہے ٹال دیا جائے گا، ہم بچ جائیں گے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
اسی کو جو ہے جواب قسم کے طور پر فرمایا کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت جبیر ابن مطعم، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جبیر ابن مطعم سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہ جو ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو ہے سوال کرنے کے لیے آئے کہ کچھ اس کے متعلق گفتگو کر لیں۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو ہے اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے مغرب کی نماز کے اندر جو ہے سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کی آواز جو ہے باہر تک گئی اور انہوں نے جو ہے ان کو سنا، ان آیتوں کو سنا کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ جب اس کو سنا تو وہ بالکل ڈر گئے، خوف کھانے لگے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میں ختم ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں اسی وقت کیا ہے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اس سے جو ہے قرآن کا اثر انہوں نے ایسا لیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عادل حکمراں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکمراں بن گئے، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بس، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عادل حکمراں تھے، گشت کیا کرتے تھے، محلوں کا چکر لگایا کرتے تھے کہ کون کس حال کے اندر ہیں، کون کیسی پریشانی کے اندر ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے جو ہے قرآن خوانی کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ جو ہے یہ سورۃ طور کی جو ہے ابتدائی آیتیں پڑھ رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع۔ جب انہوں نے سنا تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم یہ بات بالکل سچی ہے کہ رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب پڑھا گیا ما لہ من دافع کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خوف کھانے لگے، اور جو ہے ایسا خوف ان کے اوپر طاری ہوا کہ کئی اسی جگہ پر جو ہے دیوار کے سہارے سے جو ہے گھنٹوں گھنٹے وہیں پر بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد گھر گئے، کئی روز تک بیمار رہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو تفسیر ابن کثیر کے اندر دوسرا قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ایسا خوف، ایسا اثر اس آیت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوا کہ 20 روز تک جو ہے اس کے اثر سے وہ بیمار رہے۔ 20 روز تک کیا ہے بیمار رہے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیماری کیا ہے۔ تو ایسا اثر صحابہ نے قرآن مجید سے لیا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ جو ہے ابتدائی آیتیں تھیں، اور ابتدائی آیتوں کے اندر سورۃ طور کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو سبق یہ لینی ہے کہ اللہ سے ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کھاتے رہنا چاہیے، اور اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ نافرمانیوں سے، معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب کا عذاب جو واقع ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا، اللہ اس عذاب کے چنگل سے ہماری بھی اور ساری امت مسلمہ کی بھی کیا کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔